لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ پروگرام چل رہا ہے ہمارا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہر قسم کی نشانی دکھا دیا، تمام معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ آپ پر ایمان نہ لایا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تو کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر یہ پریشانی ٹل جائے گی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور کم از کم بنی اسرائیل کو تو ضرور آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ٹل جاتی، عذاب ٹل جاتا، تو پھر وہ اپنی پرانی ضد پر آ جاتے، نہ ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو چھوڑنے پر تیار تھے، کیونکہ وہ ان کے غلام تھے۔ اور آج اگر کسی گھر سے ملازم چلے جائیں یا کسی آفس سے ملازم چلے جائیں، اور وہ تو ایسے ملازم تھے جن کو دینا بھی کچھ نہیں پڑتا تھا، تو ان کا پورا سسٹم ان پہ کھڑا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یہ بادشاہیاں، ان کی یہ یاشیاں اور ان کے یہ آرام جس میں وہ پڑے ہوئے تھے وہ کبھی بھی ختم ہو۔ بہرحال سورہ ہود سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 اور 97 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے بھیجا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ۔ سلطان کہتے ہیں دلائل کے لیے آتا ہے، اور آیات کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں، اللہ کے معجزات۔ کس طرح بھیجا؟ الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کے وزیروں، آل فرعون کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، لیکن قوم، ایک تو فرعون خود بھی نہ مانا، اور فرعون کی قوم کے لوگ، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے سردار، اور پوری آل فرعون، پوری قبطی قوم نے تقریباً، کوئی شاید کچھ ہی لوگ تھے ان میں سے ایمان لائے، جیسے واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی قسط میں، جو ایک مومن کا خطبہ جو آل فرعون میں سے تھا۔ باقی میجورٹی نے انکار کیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اللہ فرما رہے وما امر فرعون برشید، حالانکہ کوئی رشد والا نہیں تھا، کامیابی والا راستہ نہیں تھا، جو وہ کر رہا تھا، جو معاملہ کر رہا تھا فرعون، اس میں کسی قسم کی کامیابی تھی ہی نہیں۔ سورہ یونس میں اس طرح آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، سورہ یونس کی آیت نمبر 85، 86، 87 ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اب تسلی دی۔ قوم تھک چکی تھی، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، وہ کام جو پہلے کئی سالوں سے چل رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، دوبارہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، نوزائیدہ بیٹے، اللہ اکبر، جب پیدا ہوتے تو 1 سال ان کو قتل کر دیا جاتا، 1 سال چھوڑ دیا جاتا تاکہ ان کی قوت کم رہے۔ کسی بھی قوم کی قوت کو کم کرنا ہو تو اس کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ اکبر۔ آج کے فرعون تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آج کے فرعون جو ہے وہ ذبح تو نہیں کر رہے، اللہ اکبر، لیکن ایسے ایسی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں اپنی میڈیسن بیچنے کے لیے۔ یقین کریں اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اب کہا تسلی دیتے ہوئے وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو حقیقی اللہ پر، پس پھر توکل بھی اللہ پر کرو۔ اگر حقیقی ایمان کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے، یا سب سے پہلے حقیقی ایمان کو چیک کرنا ہے، تو دیکھیں کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا بھروسے سارے کے سارے ہمارے اسباب پر ہیں؟ دیکھیں اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسباب ہم اختیار نہیں کرتے، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کے دین کے لیے کوشش نہیں کرتے،
تعلیم اتنی حاصل نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور جو کرتے بھی ہیں ہم اپنے تمام ہمارے بچے ماشاءاللہ جو لائق بچے ہوتے ہیں سب کے سب یورپی قوموں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ چند ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لیے وہاں بھیج دیتے جاتے ہیں، اور خیال ہوتا ہے کہ یہ واپس آ کر ملک کی خدمت کریں گے، کبھی بہت کم، اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 99% لوگ وہیں کے ہو جاتے ہیں اور اسی ماحول کو اپنا لیتے ہیں۔ پھر جس کو اللہ ہدایت دے، جس سے اللہ اپنا دین کا کام لینا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن میجورٹی 99% بیٹھ کے باہر صرف تنقید کرتے ہیں اس نظام پر، خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ ہم خود کو بھی بدلیں، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے اور معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنا پارٹیسپیشن کریں، ہم بھی کوئی حصہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اسپیشلی وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، نہ مجھے کوئی کسی سے کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں، کیونکہ آج مسلمان جو ہیں اللہ اکبر کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا، دنیا کے حالات ہمیں سب پتہ ہے کیا ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت اجاگر ہو، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں کیسے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنی ہے، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب تک تجارتیں اور کھیتی و باڑی میں مصروف رہو گے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر ایسی ذلت نہ طاری ہوگی جو اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک کہ تم دوبارہ واپس اللہ کے دین کے جہاد کی طرف نہیں آؤ گے۔ تو یہ ذلت آج کہنے کی بات نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعی فرمانبردار ہو، فقالوا علی اللہ توکلنا۔ اب قوم نے بھی ان کو کہا کہ پس انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اور پھر دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری آزمائش نہ کرنا، ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دینا کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈالیں، کیونکہ کتنی طاقت ہے ہمیں اللہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ ہمیں بچا لینا اپنی رحمت کے ساتھ کافر لوگوں سے، وہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مانتے، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، اے اللہ ہمیں ان سے بچا لینا۔ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ آج کے دور جس طرح فتنوں کا دور ہے، مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہونی چاہیے، سورہ یونس میں آتی ہے جب نشانیاں پوری ہو گئیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ بے شک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد انکار کیا، اب آپ کے لیے برابر ہے۔ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی برابر ہے۔ آپ ان کو خبردار کریں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، نصیحت کریں نہ نصیحت کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان کے کان جو ہیں وہ سن نہیں رہے جو بات سننے والی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب ان کے لیے صرف بڑا عذاب ہی ہے۔ یہاں بھی سورہ نمل کی آیت میں آ رہا ہے کہ آل فرعون نے پہچان لیا تھا، فرعون نے بھی سمجھ لیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، لیکن انکار کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 وَجَحَدُوا بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفس مان رہے تھے، یقین آ گیا تھا ان کے جان کو، ان کو پتہ تھا کہ جو ہے یہ یقینی بات ہے کہ یہ بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو دین کی طرف نہیں آنے دیتی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو آپ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، اللہ اکبر، جنہوں نے عاقبۃ المفسدین، جنہوں نے فساد کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا، سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے 88، اے اللہ آپ نے دی ہے ساری دنیا کی زینتیں، بادشاہتیں، وزارتیں، مال، کھیتیاں، محلات، مال، دولت، شہرت، سب کچھ تو ان کو دے دیا آپ نے فی الحیات دنیا، کہ دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ دے دیا۔ اور پھر اللہ سے ایک، اللہ اکبر، چھوٹا سا شکوہ بھی کیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ کیا اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو آپ کے راستے سے روکے؟
ربنا، پھر اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں کہ اب سب کچھ سمجھنے کے بعد انکار کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اے اللہ اگر آپ نے کافروں کا ایک بھی گھر چھوڑا تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی آگے آ کر لوگوں کو بھٹکاتی رہیں گی۔ جب رسولوں کو یہ احساس ہو کہ اب یہ صرف خود نہیں روک رہے بلکہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، خود نہیں بھٹک رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، ان کے بھٹکنے کا بھی سبب بن رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا دے ان کے مالوں کو، جس کی غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ تیرا انکار کر رہے ہیں، تجھے نہیں مان رہے۔ وشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب ایمان نہ لیں یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب نہ ایمان لیں، جب اتنا انکار کر دیا، سمجھنے کے بعد انکار کر دیا، تو پھر موت کے وقت جب یہ ایمان لانے کی کوشش کریں پھر نہ لائیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں آ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے صحیح بات کا بھی انکار کر دیا، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، ان لوگوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے پہچاننے کے بعد صرف ضد، ہٹ درمی، تکبر کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے انکار کر دیا، نہیں مان لائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، چاہے ان کے پاس اب جتنی بھی نشانی آ جائے، مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا جائے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک وحی کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلیں، اب یہ نہیں مانیں گے اور نہ ہی یہ بنی اسرائیل کو کبھی بھی جانے کی اجازت دیں گے، اب غلامی کا یہ دور ختم ہونا چاہیے، یہ قوم جو کمزور سمجھی جا رہی ہے اللہ ان پہ احسان کرنا چاہتا ہے، اب ان کو آزادی کی نعمت دینا چاہتا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے۔ اللہ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ فرما رہے ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندوں کو لے کر چل پڑ، رات کے ایک قلیل وقت میں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسری صورتوں سے اس کی اور بھی مدد لیں گے، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، یاد رکھنا کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ سورہ دخان میں اس طرح آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سورہ دخان کی آیت نمبر 22 اور 23 نوٹ کر لیں، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس دعا کی اس نے اپنے رب سے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ بے شک اے اللہ یہ لوگ، یہ آل فرعون، یہ فرعونی، یہ اس کے لشکر، یہ اس کے وزیر، یہ اس کے سردار، یہ سب کے سب مجرم لوگ ہیں، مجرم۔ تو اللہ نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو رات کے ایک قلیل عرصے میں جب رات تھوڑی گہری ہو تو لے کر نکل جانا موسیٰ میرے بندوں کو، اور یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنا زبردست سسٹم تھا، آپس میں کیسے مربوط تھے، راتوں رات یہ لوگ نکلے، اور جو روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات میں تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب ملا گئے، اللہ اکبر، اور اتنی خاموشی سے نکلے کہ جب یہ نکلے تو اس کے کافی وقت کے بعد صبح جا کر فرعون اور آل فرعون کو پتہ چلا، جب ان کو لگا کہ ہمارے ملازم کہاں گئے، یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، اللہ اکبر۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 53 سے 58 تک آتا ہے، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو بھاگے ہیں، یہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں، حالانکہ کہتے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مصر پہ تم اپنی حکومت قائم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو صرف آزاد کروانا چاہتے تھے، وہاں رہنا بھی نہیں چاہتے تھے، اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے نکل آیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی ان لوگوں نے۔ تو اس نے اپنے جتنے بھی نکارے تھے ان کو کہا پورے شہروں میں منادی کرا دو کہ ہمارے غلام بھاگے ہیں، اللہ اکبر، منادی کرا دی گئی، تمام شہروں کے لوگوں کو، جتنے بھی ان کے لشکر تھے سب کٹھے ہو گئے، ایمرجنسی قائم ہوئی، سب کے سب کٹھے ہو جاؤ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے پہنچو، اور جہاں جہاں پہنچنا ہے، اس طرف وہ گئے ہیں، جہاں جہاں سے بھی قافلے لشکر آ سکتے ہیں، کٹھے ہوتے جاؤ تاکہ ایک جگہ ہم سب کٹھے ہو جائیں۔
اور کیا کہا اس نے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو کچھ ذلیل سے لوگ ہیں، اللہ اکبر، انسانوں کو انسان بھی نہ سمجھنے والے لوگ۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو صحیح، آج ہمارا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کا خون سب سے سستا، اللہ اکبر، ہماری عزتیں سب سے سستی ہو گئی، ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے تو ہمارے غضب کو آواز دی ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم جلد ان کو لاجمیعٌ، یقیناً ہم سب کے سب جمعیت ہیں اور یہ ہم سے ڈر کے نہیں رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا غصہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے، اپنے باغات، اپنے گھر، اپنی عورتیں، اپنے بچے، اپنے تمام مال اسباب سب چھوڑ کے اللہ نے کہا ہم نے ان کو نکالا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں پس ہم نے نکالا ان کو، ان کے باغات سے، ان کے میوے، ان کے پھلوں سے، اور ان کے جنتوں سے جو انہوں نے بنا رکھی تھی، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے خزانوں سے، اور ان کے بڑے عزت والے گھروں محلات سے، اللہ اکبر۔ سورہ دہان کی آیت آتا ہے، آیت نمبر 25 سے، یہ اس طرح مضمون آتا ہے، کتنے ہی اپنے باغات، اپنے پھلوں کے باغات، میوہ جات، اور کتنے ہی اپنی خوشحالی کے سارے سامان وہ چھوڑ آئے، وَزُرُعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور اپنی کھیتیاں اور اپنے عزت والے گھر، اللہ اکبر، اور وہ نعمتیں جس میں وہ بڑی عیاشی کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ اکبر۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 60 سے 62 تک آتا ہے، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح کے وقت انہوں نے، مشرق سے جب سورج نکلتا ہے، پس انہوں نے ان پیچھا کیا، تعاقب کیا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اللہ اکبر۔ پھر جب انہوں نے دیکھا پیچھے دھول اڑ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے، تو کہہ اٹھے، بڑی جمعیت، اتنا لشکر آ رہا ہو تو پیچھے سے دھول سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے کہا، موسیٰ ہم پکڑے گئے، اب ہم نہیں بچ پائیں گے۔ کالا کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقین دیکھیں، آگے سمندر ہے، دریا ہے، دریا نیل تھا یا سمندر تھا، آگے سمندر یا دریا تھا، پیچھے اس شخص کا لشکر جو اس وقت زمانے کا سب سے زیادہ سرکش شخص تھا، میہوں والا، لوگوں کو میہیں گاڑ کر سزا دینے والا، کھال اتروانے والا، وہ شخص۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین، آپ نے فرمایا کالا کلا، فرمایا ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے رب نے مجھے کہا ہے، مجھے وحی کی گئی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، ضرور راستہ دے گا قریب مجھے۔ یہ ہے وہ یقین جو اللہ کے رسولوں کو اللہ پر ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ پر ہوتا ہے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اللہ اکبر۔ صحراؤں میں بھی اللہ والے چل پڑتے ہیں، دریاؤں میں بھی کود پڑتے ہیں، گھوڑے بھی اتار دیتے ہیں، جب یقین ہو۔ یہاں بھی یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا۔ کیا ہوا؟ کیا لشکر نے ان کو پکڑ لیا؟ کیا اللہ نے ان کو کوئی راستہ دیا؟ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جب دریا کے سامنے یا سمندر کے سامنے تھے، پیچھے سے دھول اڑ رہی تھی، فرعون اور اس کی پوری آل اور اس کے لشکر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کے ساتھیوں نے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے، اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے۔ کتنا یقین تھا، اللہ اکبر، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے وحی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسری بعبادی، کہ تو لے چل ہمارے بندوں کو،
اللہ کا حکم، اللہ اکبر، تو کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ حکم دے تو پھر پورا نہ ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ نہ تم خوف میں پڑو، نہ رنج میں مبتلا ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہے یا 139 ہے غالباً، کہ اللہ فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم ان کنتم مومنین، ہاں پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ جس کا دعویٰ تم لے کر بیٹھے ہو، کیا اس کے مطابق تمہارا نظام ہے؟ کیا اس کے مطابق تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ کیا تجارت اس کے مطابق ہو رہی ہے؟ کیا عدالتوں میں انصاف اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق ہو رہا ہے؟ کتاب اور سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے سینٹوں میں فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری معاشیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے؟ ایمان تو ثابت کریں، غالب ہم خود ہی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ نکل میرے بندوں کو لے کے، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، تو ایک کام کر ان کے لیے راستہ بنا، فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، یبسل، ایک خشک، لا تخافوا درکم ولا تخشا، اور تجھے نہ ہو کسی قسم کا کہ تو پکڑا جائے گا یا تجھے کوئی نقصان ہوگا، ان کو کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ بڑی خوبصورت آیات آتی ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 63، 64، 65، 66، 63 سے لے کر 66 تک۔ وہاں اللہ فرما رہے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کو، تم مار اپنا یہ عصا، جو اللہ کے حکم سے کبھی اژدہا، کبھی سام، کبھی پتھر پہ پڑے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، مار اس کو آج سمندر پر مار۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر ایسے پھٹا جیسے 2 حصے ہو گیا ہو، نیچے سے زمین نکل آئی۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، معافی کے ساتھ آج کے جو ماڈریٹ ہمارے مسلمان ہیں، وہ اس واقعے کو مد و جزر کا نام دیتے ہیں، حالانکہ بڑے کلیئر الفاظ ہیں یہاں قرآن کے۔ سورہ شعراء کی آیت پڑھ لیں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، اللہ نے کہا پھٹ گیا وہ، بس وہ پھٹ گیا، اور دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کالطود العظیم، جیسے بڑے پہاڑ ہو، پانی ٹھہر گیا اپنے پہاڑوں کی طرح۔ اللہ نے راستہ نکال دیا کن کے لیے؟ اپنے رسول کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور پورے بنی اسرائیل کے لیے 6 لاکھ کا لشکر۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ اللہ چاہتے تھے کہ یہ پہلے جائیں بھی نہ۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست پلاننگ ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے زبردست پلاننگ کرنے والا اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ فوراً ان کو نکال دیا کہ پیچھے ان لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہوا کیا ہے، بلکہ ہم نے قریب آنے دیا جو پیچھے آ رہے تھے فرعون اور اس کے لشکروں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کے سب کو، کسی ایک کو بھی کوئی گزین نہیں پہنچی۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ پیچھے آنے والوں کو سب کو غرق کر دیا۔ انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، 6 لاکھ کا لشکر گزرتے ٹائم لگتا ہے، ان کو بھی پیچھے آتے ہوئے ٹائم لگنا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو یہ آخری شخص بھی گزر چکا تھا، جب یہ درمیان میں تھے اس وقت یا چل رہے تھے۔ اب ان کو لگا کہ ان کے لیے راستہ ہے، تو یہ راستہ پتہ نہیں، انہوں نے نہ عقل سے کام لیا کہ یہ راستہ کیسے بن گیا، کیسے ان کو راستہ ملا۔ اللہ اکبر، مت ماری جاتی ہے انسانوں کی۔ اللہ کی جب پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی اللہ امر کرنا چاہتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو راستہ ملا تو ہمیں بھی اس راستے کو استعمال کرنا چاہیے، پیچھے چل پڑا اپنے لشکر لے کر اپنے گھوڑوں پر۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ جب پورے کا پورا لشکر اس کا آ گیا سمندر میں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک فرد قوم کا نکل آیا جب سمندر سے، خشکی پر سمندر سے باہر نکلا، اللہ نے حکم دیا سمندر کو پھر برابر ہو جا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا پیچھے آنے والوں کو۔ اللہ اکبر، یہ تھا انجام اس وقت کے سب سے بڑی سپر پاور کا۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا انا ربکم الاعلی، کہلاتا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا رب۔ دیکھیں دوسری جگہ پہ بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَّهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَّهُمْ، پس ہم نے اس کو، غش کہتے ہیں کس چیز میں چلے جانا، ہم نے ڈبو دیا اس کو، غرق کر دیا اس کو سمندر میں۔ یم سمندر کے لیے آتا ہے جیسے غرق کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو کوئی رشت والی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ بھٹکایا تھا اس نے، اور ہدایت کی طرف نہیں آنے دیا تھا، ہدایت والی بات نہیں کی تھی۔ سورہ دہان کی آیت نمبر 24 سے 33 تک یہ مضمون اس طرح آتا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا
ہم نے سمندر کو چھوڑ دیا پھر بہتا ہوا، انہم جندن مغرقون، یعنی جب بنی اسرائیلی نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کی میت میں تو چھوڑ دیا اللہ نے سمندر کو، پانی کو پھر چھوڑ دیا۔ وہ جو دو بڑے عظیم پہاڑ بن گئے تھے پانی کے، راستہ خشک جو تھا نکل آیا تھا، اللہ کے حکم سے دوبارہ مل گئے۔ اللہ اکبر۔ فرعون اور اپنے لشکر سمیت پورے کا پورا اس میں تھا۔ اللہ فرما رہے انہم جندم مغرقون، یہ ایک لشکر تھا جس کو ڈوبنا ہی تھا، جو ڈوبنے والے تھے، جو غرق ہونے والے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو زمینوں کا جو بچ گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست آیتیں آ رہی ہیں۔ وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اور پھر جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں نا، نہ آسمان ان پر روتا ہے اور نہ ہی زمین روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ ایک مومن کا قتل، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک زمین و آسمان کی تباہی سے زیادہ برا ہے۔ اتنا محبت کرتے ہیں ایمان والے سے اللہ، اور نافرمان پورے کے پورے لاکھوں کے حساب سے یہ فرعون اور آل فرعون ڈوب کے، اللہ فرما رہے کوئی نہیں رویا، نہ آسمان پہ کوئی رویا کہ اتنے انسانوں کو اس طرح ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور نہ ہی زمین پہ زمین روئی، اور نہ ان کو مہلت ملنی تھی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے دی نجات بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے۔ کیا ذلت والا عذاب؟ ان سے بیکار کا کام لیتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے، جس سے جو مرضی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں من فرعون، فرعون سے، انہو کانا عالیم من المسرفین، وہ تھا بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، بڑا اسراف کرنے والا، حدوں کو توڑنے والا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چن لیا بنی اسرائیل کو اپنے علم کی وجہ سے، عَلَىٰ عِلْمٍ، پورے جہان والوں پر، اور ہم نے آزمایا ان کو بہت ساری نشانیوں کے ساتھ، بہت سارے معجزات کے ساتھ، بہت سارے آزمائشوں میں ڈال کر جو واضح تھیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 67 اور 68 میں آتا ہے ان فی ذالک لآیہ، ان تمام باتوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے میں جو قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ یقیناً اللہ فرما رہے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے پورے قصے میں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر پھر بھی اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی۔ یہ شکوہ ہے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب زبردست ہے، غالب ہے، اور سب سے بڑی صفت جو ہے اس کی، جو رحمان، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، پھر اسی طرح ہم نے زمین کا وارث بنا دیا۔ پیچھے تھا آخرین، یہاں بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے چاہا جو کیا، وہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کس دن نجات ملی؟ یہ 10 محرم کا دن تھا، جسے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ میں تشریف لائے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کر، اللہ اکبر، مدینہ کے بن بے تاج بادشاہ، اللہ اکبر، اخوت کا ایسا نظام قائم کیا، مواحات مدینہ ایک انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ الحمدللہ عبد الرحمن بن عوف کو جب بنایا گیا ایک مہاجر کا بھائی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 مکانات ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، اور جو مکان آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، میرا کاروبار ہے، آپ میرے کاروبار میں بھی آدھے شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا۔ اور انصار کا کیا جذبہ تھا؟ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، جن کو تاجر الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان والے تاجر، جو تجارت ایسی ہے جو میرے اور آپ ہم سب کے لیے مچل راہ ہے۔ انہوں نے ایک جواب دیا بڑا خوبصورت کہ تجھے تیرا سب کچھ مبارک، تیری بیویاں بھی، تیرا مال بھی، تیرے گھر بھی، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ ہے وہ حمیت، یہ ہے وہ غیرت جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ کچھ نہیں دیا، صرف بازار کا راستہ معلوم کیا
اور وہاں جا کے سب کچھ اپنا لٹائے تھے یہ لوگ، اللہ اکبر، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، سب کچھ، سارے رشتہ داریاں چھوڑی، مال چھوڑا، تجارتیں چھوڑی، سرداریاں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ رہے تھے، بازار میں گئے، اور پھر ایسی برکت تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ کیسی برکت تھی، کہتے ہیں کہ جب آپ وفات پائی آپ نے تو 8واں حصہ جو بیویوں کو ملا اس میں بھی اتنا سونا تھا کہ اس کو کاٹنا پڑا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ نے آ کے دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کہا کہ اس دن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون، آل فرعون سے، اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور پھر آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم بھی اس کے بارے میں کہا کہ روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ مسنون روزہ ہے۔ اور اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے یا تو 9ویں 10ویں کا رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ بہرحال مسنون حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی 4737 کا نمبر ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی اس پروگرام میں میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہیں کہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے، ایمان ثابت کریں، آزمائشیں ضرور آئیں گی لیکن اللہ اکبر، فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ضرور آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ جب وعدہ کرتے ہیں اور جب بندے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، بندے اللہ کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، نہیں پتہ تھا کہ سمندر کو پھٹنا ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ کالا کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب مجھے راستہ دے گا۔ اور اللہ نے راستہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، وہ ایمان جس کا اللہ ہم سے تقاضا رکھتے ہیں۔ وہ ایمان اگر جو ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہ آ پائے گی، بلکہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ کا نظام پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ وہی نظام، وہ نظام ہے جس سے پوری دنیا کو سکون ملے گا۔ کتنے نظام آج تک ہم نے آزمائے، سوشلزم دیکھ لیں، کمیونزم دیکھ لیں، پتہ نہیں فاسسٹ، کتنے نظام، کتنے بات جو ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیا دنیا میں امن آ گیا؟ اللہ اکبر، سرمایہ کی ایسی دور ہے کہ غریب پستا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جو بھی اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی جسمانی قوت کے ذریعے اپنی اولاد کو بھی شامل کریں، لگائیں اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو لگائیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں لگا کر ہی ہماری کوئی ویلیو بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول کر لے اس کام کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة